بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، رحمت والے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 30 نومبر 2017 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کے اس درس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم حذیفہ کو کہ وہ آئیں اور آج کی عبارت پڑھیں جس کی تشریح آپ کی خدمت میں کی جائے گی۔ فلیتفضل مشکورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقی ومخالفۃ الہوى وملازمته أولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أتبعهم واتبعهم للقرآن۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حذیفہ، اور ترتیب یہ رہے گی کہ ایک ہفتہ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد والا ہفتہ عبد الوارث جو حارث بھائی کے بیٹے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج انہوں نے عبارت پڑھی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اگلے درس میں انشاءاللہ عبد الوارث تیاری کر لیں، اگلی عبارت آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ ایمان کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ والایمان واحد، اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ اس سے قبل یہ پوائنٹ نمبر 85 تھا، اس سے پہلے جو ہے 84 کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، تو وہاں سے آپ سنیں۔ یہ ابھی جو چیپٹر چل رہا ہے، یہ موضوع چل رہا ہے، یہ ایمان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اہم موضوع ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کا میں نے بتایا تھا کہ ایمان کی اہمیت انسانی زندگی میں، یہ بات ہوئی تھی پچھلے درس میں، یاد ہوگا آپ کو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ پوائنٹس ہم نے بیان کیے تھے اس سلسلے میں، کسی کو یاد ہو تو بتائیں۔ ایمان کی اہمیت، امپورٹنس آف ایمان، کچھ نکات۔ ایمان ضروری ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ کیوں؟ جو صرف پوائنٹس بتائیے۔ ہاں، بہت اچھے۔ ایک پوائنٹ، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔
دوسرا سوال، ہاں دوسرا پوائنٹ، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ تھا کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جی سوالات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ مجھے معلوم ہو جائے. ایمان سے کیا ہوتا ہے، زندگی میں ایمان ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس پر کچھ پوائنٹس بتائے تھے. اس میں سے ایک بتایا کہ بھئی ایمان ضروری ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیے سوال بدلتا ہوں میں، دوسرا بہت اچھا اہم سوال ہے، انعام بھی ہے یہاں پر اس کا. ایمان کی حقیقت ہم کیسے معلوم کریں گے؟ بہت اہم سوال. ہاتھ اٹھانا پہلے پھر بولو. جی ایکسپلین کیجئے، خالی وحی سے مطلب کیا؟ ایمان کی حقیقت پتہ کرنے کا طریقہ، ہم کو معلوم کرنا ہے کہ واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے. جواب مکمل دیجئے، اچھا جواب دیجئے، انعام تو ملے گا. مختصر بھی جواب دو، پلس دعائیں بھی دوں گا میں اگر آپ وہ بول دیں جو میں سننا چاہتا ہوں. ایمان کی حقیقت کیسے پتہ کریں گے ہم؟ میں جاننا چاہتا ہوں، ایک انسان جاننا چاہتا ہے بھائی میں ایمان کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، وہ پوچھے گا آپ سے بھائی کیا راستہ ہے؟ ہاں جی جی بس صحیح ہے جواب کہ کچھ اور بھی ہے؟ انعام لیجیے، جواب صحیح ہے آپ کا. جی وہ تو بتائے ہو. اور کون غور سے سنتے ہیں پتہ چلتا. جی یہ پھر سے بولیے امجد بھائی، جزاک اللہ خیر. امجد حسینی صاحب، لغوی نے ڈکشنری. ایمان کی حقیقت کو عربی زبان صرف جاننے سے معلوم نہیں ہوگا، جب اس سے نہیں پتا. جی عقل، لاجک سے، آپ عقل سے ایمان کی حقیقت کو آپ نہیں جان سکتے. بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے. جی نہ باپ دادا کے طریقے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے دادا پردادا، آپ کے والد، آپ کے خاندان والوں نے جیسی ایمان کو سمجھا ہے وہی صحیح سمجھ. بہت اہم. کوئی حدیث کی روشنی میں ذرا بتا دیں. جوابات پورے صحیح ہیں، حدیث بتائی تھی اس پوائنٹ پر. حدیث دیکھیے، پوائنٹ سنیے. ایمان کی حقیقت معلوم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وحی، کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی آپ ایمان کی حقیقت کو جان سکتے ہیں. آپ صرف عربی زبان، کیونکہ لفظ ایمان عربک ورڈ ہے، اگر آپ اب عربک ڈکشنری دیکھیں گے، میں عربی کو میں جانوں گا لغت سے، ڈکشنری سے، تو آپ ایمان کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی. اسی طرح اگر آپ بولیں گے میں عقل سے پتہ کروں گا، یعنی پیمانہ آپ نے کیا بنایا؟ عقل کو، تو آپ عقل سے بھی ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تیسرا آبا اور اجداد، فالوئنگ، خاندان کے طریقے کو، پرمپرا کو، اس سے بھی آپ ایمان کی حقیقت کو پتہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف کتاب و سنت. اس سلسلے میں نے آیت بھی پیش کی تھی، حدیث بھی پیش کی تھی. حدیث بتائیے اس پوائنٹ کو، بھائی آپ لغت سے نہیں پہچان سکتے، عقل سے نہیں پہچان سکتے، وہی سے ہی ایمان کو پہچان سکتے. دلیل بڑی زبردست دلیل تھی حدیث، اور وہاں انگلش ورڈ بھی میں نے یوز کیا تھا. چلیے ہنٹ بھی دے رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے، یاد رکھیے، یاد رکھنا بہت ضروری ہے چیزیں. جی وقا صاحب، کیا بات ہے، زبردست. جی نہیں، حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس، یاد ہے ڈیلیگیشن بولے تھے آپ، ابھی بھول گیا ورڈ، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مشہور ہے یہ واقعہ، وفد عبد القیس، ڈیلیگیشن آف عبد القیس آیا تھا. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا آمرکم بالایمان باللہ. وہ لوگ آئے تھے، بولے آپ کی دعوت کیا ہے بتائیے آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تمہیں ایمان، اللہ پر ایمان کا حکم دیتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا تم کو پتا ہے ایمان کیا ہے؟ عبد القیس عرب تھے، عقلیں تھیں، سوجھ بوجھ، سمجھ، آبا اور اجداد بھی تھے ان کے، عربک لینگویج بولتے تھے وہ لوگ، پیور عربک لینگویج، صحیح عربی زبان بولنے والے.
ان لوگوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بتائی کہ میرا حکم یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ان سے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مطلب ہم کو نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کا پتہ وحی سے ہوگا۔ ایمان کی حقیقت ہم کیسے معلوم کریں گے؟ وحی سے۔ چلیے اب آج بہت اہم باتیں آ رہی۔ والایمان، ڈیفینیشن آف ایمان، کیا ہے ایمان؟ والایمان، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، عبارت جو ہے۔ اب سنیے غور سے، ایمان کی تعریف، ڈیفینیشن، واٹ از ایمان، یہ بتا رہا ہے۔ یہ بہت اہم ہے مسئلہ، یہ آج آپ پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا اس کو، لیکن آج چونکہ عبارت آ گئی ہے اس لیے ہم نے ماشاءاللہ کافی سالوں سے یہاں درس چل رہے ہیں، 16 سال سے 17واں سال چل رہا ہے الحمدللہ تقریباً۔ آپ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے، لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ یاد رکھ لیجئے اس کو ہمیشہ کہ واٹ از ایمان، ایمان کیا ہے۔ کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، آپ ان سے ایک سوال کیجئے، بھائی ایمان کیا ہے بتائیے، کیا جواب دیں گے؟ ایمان کا مطلب، ایکسپلینیشن، حقیقت نہیں بتا۔ ایمان ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ہاں بھائی کیا مطلب ایمان لانا؟ آج آپ سمجھ لیجیے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، چھوٹے چھوٹے 3 ورڈز ہیں خالی۔ خیر، پہلے مصنف رحمۃ اللہ نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں انہوں نے بتائی ایمان کے ڈیفینیشن۔ کیا؟ زبان سے اقرار، دل سے اقرار، سمجھتے ہیں اقرار کرنا، اقرار کرو بولتے ہیں نا، اقرار کرنا۔ تصدیق یعنی سچ سمجھنا، دل سے یقین۔ زبان سے اقرار، دل سے یقین، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ نامکمل تعریف ہے، انکمپلیٹ ڈیفینیشن۔ صحیح کیا ہے؟ 3 ورڈز یاد رکھیں۔ آئندہ جمعرات انعام پوچھوں گا میں یہی سوال، قول وعمل واعتقاد، یہ عربی ہے، اردو میں بھی بتائیں گے۔ قول، لکھیے اللہ جل، قول واعتقاد وعمل، قول اعتقاد عمل، یہ عربی میں۔ اردو میں اقرار، تصدیق اور عمل، اقرار، تصدیق اور عمل۔ اقرار کرنا، تصدیق کرنا، عمل کرنا۔ قول، عمل، اعتقاد۔ اعتقاد عقیدہ رکھنا، تصدیق کرنا، قول، عمل، اعتقاد، 3۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان صرف قول ہے، آپ بول دیجئے خلاص آپ مومن ہیں، دل میں ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس، آپ نے اقرار کر لیا کافی ہے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ایمان صرف دل سے یقین کا نام ہے بس۔ واٹ از ایمان؟ بلیف، یا اندر سے دل سے یقین کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس ایمان کیا ہے؟ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایمان ہے بس۔ ہاں یہ ایمان غلط، یہ بھی غلط ہے، صرف تصدیق غلط ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، جیسا کہ اس میں یہاں ہے، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، اقرار اور تصدیق۔ عمل کو نکال دیا، عمل کو ایمان سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ ایمان قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اقرار، دل سے یقین اور عمل، تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان ہے۔ صرف اقرار ایمان نہیں ہے، صرف دل سے یقین ایمان نہیں ہے، اور یہ دونوں بھی صرف ایمان نہیں ہے، اقرار ہے، تصدیق ہے، زبان سے کہہ دیا، دل سے یقین کر لیا، ہو گیا ایمان۔ عمل، پھر عمل ایمان میں انکلوڈ ہے، یہ بہت 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 اہم پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا، عمل ایمان میں انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے، خارج نہیں ہے۔
اگر ہم کہیں صرف زبان سے اقرار ایمان ہے تو پھر منافق لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنی ایمان کا اقرار کرتے تھے تو وہ پھر ایمان والے ہو گئے، جبکہ اللہ نے ان کو کافر کہا ہے قرآن میں. اللہ نے ان کی دل کی حقیقتوں کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. منافقین جو آ کر، ایک آدمی جاسوس ہے، آ کے زبان سے اقرار کرتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، دل میں یقین نہیں ہے اس کو، کیا ہم اس کو ایمان والا سمجھیں گے؟ دل میں یقین ہی نہیں ہے اس کو، صرف دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا ہو. ہمیں نہیں پتا وہ دھوکہ دے رہا، لیکن سپوز اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا کہیں گے؟ نہیں ایمان والا ہے وہ نہیں. ایک چیز. دوسری چیز، جن لوگوں نے کہا کہ صرف دل سے یقین کر لیں یہی ایمان ہے، اقرار ضروری نہیں ہے. مطلب آپ کو پڑھنا کلمہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے ضروری. یہ کیسے؟ حدیثوں میں کیا ہے یا آیتوں میں کیا ہے؟ جس نے گواہی دی، اور گواہی دل سے نہیں زبان سے ہوتی ہے. جج صاحب کو بولے صاحب میں نے، ہاں آپ گواہ ہیں کہ یہ زمین اس کی ہے، خاموش بڑھے، میرا دل گواہ ہے جج صاحب، اب میں زبان سے کیا بولوں؟ چلے گا؟ آپ جو بولتے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ گواہی زبان سے ہوتی ہے دل سے نہیں. تو شہیدہ ہے نا. اور حدیثوں میں کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ. قالا کا مطلب کیا ہے؟ the person who said لا الہ الا اللہ. من قالا said کہا، اور یہ زبان سے ہوتا ہے دل سے نہیں. من قالا قول، قالا قول. اگر ہم یہ کہیں گے نہیں، جن لوگوں جیسا باطل اہل بعض لوگوں نے کہا کہ صرف دل سے یقین ایمان ہے، تو پھر فرعون ایمان والا ہے، پھر اس کو آپ کافر نہیں بولے. فرعون کی مثال سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے دل میں یقین تھا. قرآن کی آیت ہے. فرعون نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا نا. فرعون کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. کیا وہ ایمان لایا؟ آپ کیا بولتے ہیں فرعون کے بارے میں؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ ایمان لایا یا ایمان نہیں لایا؟ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں میں یقین تھا اللہ کے سچے ہونے پر. اللہ کے بارے میں یقین تھا. کس پہ؟ ایمان. کس کے؟ فرعون. اللہ کہہ رہا ہے فرعون کے دل میں یقین تھا، تو اس کا یقین اس کو ایمان والا نہیں بنایا جب تک کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ کلمہ نہیں پڑھا، اسی لیے وہ کافر قرار دیا گیا. اللہ کی لعنت اتری، اللہ تعالیٰ عذاب دیا اس کو. تو صرف یقین ایمان نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہے کلمہ. کلمہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، تب ایمان ہوگا آپ کا. تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ قول اور تصدیق اور عمل. کیا عمل ایمان میں انکلوڈ ہے؟ جی ہاں، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اس میں سے ایک دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک پارٹ ہے. ایمان کے اتنے پارٹ سے کتنے؟ اباؤٹ 70، 70 سے زیادہ. اس میں سب سے ٹاپ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار. سب سے کم والا کیا ہے؟ راستے سے پتھر، کانٹا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور حیا بھی ایمان ہے. اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجیے. ایمان کی شاخیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس میں سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف. تو یہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حیا، حیا کہاں ہوتی ہے؟ زبان بھی آ گیا، دل بھی آ گیا، ہاتھ یا پیر سے کیا جانے والا عمل جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے وہ ہے. تو عمل ایمان میں انکلوڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کی حدیث موجود ہے اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. لہٰذا یہ انکمپلیٹ تعریف ہے یہاں پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے. صحیح تعریف کیا ہے کہ عمل بھی اس میں لکھنا پڑے گا کہ عمل بھی ایمان ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں عمل ایمان نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے، ان کی دلیلیں غلط ہیں. عمل ایمان ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. اس میں سے ایک دلیل آپ کے سامنے بیان کی. اسی طریقے سے اس ایمان کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اس کی ایک دلیل
ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے نا قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نہیں مانتے ہو اس کو ابراہیم؟ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھلا ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر مطالبہ کس لیے؟ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل میں اطمینان ہو جائے. تفسیر میں اطمینان قلب ہے نا، لیطمئن قلبی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو جائے کا مطلب تفسیر میں علماء نے کہا ہے لیزداد ایمان، تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے، میرا ایمان بڑھ جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے لو، ذبح کرو اور الگ الگ جگہ رکھو، آواز دو، ان کو پکارو، دیکھو کیسے اڑتے ہوئے وہ پرندے تمہارے پاس آئیں گے. دیکھ لیے ایمان بڑھا کے نہیں. تو قرآن کی سائے سے ثابت ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا یہ بھی ایمان کی تعریف میں ہے، جو پڑھ چکے ہیں ہم اس سے پہلے. لیکن بعض فرقوں نے جو گمراہ ہیں انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، اور یہ مرجئۃ الفقہاء ان کا نام ہے. اور بھی ہیں جن لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ایمان ایک ہی چیز ہے، جو غلط ہے. آگے آ رہی ہے اس کی بات انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آگے آ رہی ہے. تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 83 میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا کیا؟ لفظ عمل. ایمان صرف اقرار اور تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ایمان میں انکلوڈ ہیں، عمل بھی ایمان میں انکلوڈ ہے. آگے وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، سنیے بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ. وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كُلُّهُ حق. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں شریعت اور بیان میں، کلہ حق، سب کیا ہے؟ برحق ہے، مطلب سچ ہے. زبردست پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 84. زبردست. سنیے آپ کیا مطلب اس پوائنٹ کا. یعنی اب ایمان کی بات ہو رہی، تو ہم ایمان لائیں گے ان تمام چیزوں میں، تمام چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی. قرآن میں جو جو باتیں ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت اتھینٹک. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری باتیں، اچھا قرآن میں جو ثابت ہے نہیں کہا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں گڑبڑ، اس کی گارنٹی. حدیثوں میں ملاوٹیں ہوئی ہیں، ضعیف حدیث، من گھڑت حدیث. بادشاہ کو تیتر بٹیر کا شوق تھا، مولوی صاحب نے جو ہے فتویٰ دے دیا، بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ تیتر بٹیر ہی میں برکت ہے. کیوں؟ خوش کرنے کے لیے بادشاہ حدیث گھڑ دی ہے. پہلے کے لوگوں کو پیسے چاہیے تھا، پیسے پہلے کے لوگوں کیا سب کو پیسے چاہیے، لیکن میں کچھ اور بولنا چاہ رہا ہوں. یہ قصاصین بہت حدیثیں گھڑے ہیں. سٹوریز انٹرسٹنگ ہوتی ہے نا، انٹرسٹ ہوتا ہے آدمی کا. سٹوری، ایک گاؤں تھا، بچے کیسا سنتے ہیں؟ اس گاؤں میں ایک راجا رہتا تھا، اس گاؤں میں بہت سارے لوگ رہتے تھے. اب سنتے آگے کیا ہوا. ٹو بی کنٹینیو. نیکسٹ ویک جو ہے آگے ساس نے بہو کے ساتھ کیا کیا بتائیں گے. سٹوریز، واقعات انٹرسٹنگ ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے واقعات کا. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں بیٹھتے تھے، نماز ختم ہوتے بیٹھتے تھے. آج کل نہیں ہے لیکن پہلے ہوا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، محدثین کے دور میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں ان کے زمانے میں کیا ہوا؟ مسجد میں نماز ختم ہو جائے بیٹھتے تھے، بیٹھ کے اللہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بول کے سناتے تھے. اب حدیث بولے تو لوگ سنتے، ہاں بھائی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیا فرمایا، بیٹھ کے سنتے نا، محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ ایک گاؤں تھا، شروع سٹوری. اب لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کا قصہ، آدھے گھنٹے کا سنا تھا، فل انٹرسٹنگ، لوگ خوش ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد لیکچر بند، جا کے دروازے کے پاس مسجد کے بیٹھ جاتا، کیا کھول کے چادر ڈالو، اچھی ایک سٹوری سنائے نا حدیث کی روشنی، لوگ جو ہے پیسے مار، کیا واقعہ بتائے، کیا سٹوری تھی، کیا حدیث سنائے. لو ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ. ایک آدمی بیٹھا ایسی مسجد میں، بیٹھ کے اس نے کہا میں نے امام احمد سے سنا ہے. امام احمد کا نام، امام احمد تھے وہاں. کیا بولا؟ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ ابن معین سے سنا ہے. ان لوگوں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے. ان لوگوں نے ایسا ایک بنایا چین. کہاں تک؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تابعی کا نام لے لیا، تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شروع سٹوری بنا دیا. بنا کے پوری. اب امام احمد نماز پڑھے وہاں، یحییٰ ابن معین دونوں بھی پڑھے. ارے ہم لوگوں کا نام ہمارا نام لے رہا ہے. بیٹھ کے سنے یار کیا پڑھا بھائی. وہ محدثین تھے، وہ امام بخاری کا ساتھ سنے وہ لوگ پورا سمجھ گئے. اس کے بعد جو ہے ختم ہوتے جو ہے وہ چادر پھیلایا، لوگ پیسے ڈالے، جا رہا تھا، اس کو پکڑے ذرا 1 منٹ بیٹھیے. آپ ابھی جو حدیث سنا ہے آپ بولے کہ امام احمد سے سنے وہ حدیث، اور امام یحییٰ ابن معین سے سنے. امام احمد سے یحییٰ سے. میں احمد ہوں یا یحییٰ ہے؟ میں احمد ہوں یہ یحییٰ ہے. آپ ہمارے سے کہاں سے سنے، کب سنے؟ تو بولے ہنسا. وہ ہنس کے بولا آپ لوگ کتنے بڑے بیوقوف ہیں. کیا دنیا میں ایک ہی احمد ہے؟ کیا دنیا میں ایک ہی یحییٰ ہے؟ ایسے بولے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں چلے گئے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں سمجھے. تو ایسے قصے کرتے تھے، قصے گڑتے تھے. تو لوگوں نے کیا کیا، قصے گڑنے میں نبی حدیثیں گڑی. اسی لیے یہاں کیا کریں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں. ایمان ہمارا قرآن کی ہر آیت پر ہوگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جس میں مکسنگ نہیں ہے، نہیں ہو سکتی ہے قیامت تک. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حدیثوں میں ملاوٹ ہوئی ہے، اسی لیے کہا وجمیع ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا ان تمام پر ایمان ہوگا. جو ثابت ہے اللہ کے رسول سے، اگرچہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن حدیث اتھینٹک ہے. مکھی حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ بتائیے بھائی. مکھی کے متعلق جو حدیث آئی ہے کیا ہے حدیث؟ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے اس کو، حدیث میں خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے. آپ ایمان لائیں گے نہیں؟ مانتے آپ اس کو؟ دجال کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرے گا قیامت کے دن اپنے ہر بندے سے، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. حدیث ہے ما من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اور اللہ کے درمیان تمہارے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو یاد دلائے گا ایک ایک چیزیں، تو نے ایسے کیا یا نہیں کیا، تو ایسے کیا نہیں کیا، سب یاد کرے گا. ساری چیزیں اقرار کروائے گا اللہ، بول کیا نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بولے گا میرے فرشتوں نے کوئی تجھ پر ظلم تو نہیں کیا کہ تو کوئی کام نہ کیا ہو اور فرشتوں نے لکھ دیا. نہیں اللہ سب اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ بتائے دیکھ یہ سب اخراج. اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. لمبی حدیث ہے. پھر اس کو بطاقہ جو ہے لا الہ الا اللہ جس میں لکھا وہ حدیث ہے. بہرحال بہت بڑی حدیث ہے. وہ کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں، یہاں اسی گھر میں ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً پتہ نہیں 5 سال 6 سال پہلے کب پڑھے تھے، لیکن پڑھے تھے یہ حدیث. تو یہ حدیث ثابت ہے. دجال کے آنے کے بارے میں رسول نے بیان فرمایا ہے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں رسول نے بیان فرمائی. حدیث بہت ہے، جو صحیح حدیث ہے ہمارا سب پر ایمان ہوگا. اس پر جو ہے زبردست رد کیا ہے انہوں نے ان لوگوں پر، صاحب کتاب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ نے، جن لوگوں نے احادیث کا انکار کیا ہے. احادیث کے انکار کرنے والے 2 ٹائپس کے ہیں. بعض لوگوں نے ان احادیث کا انکار کیا ہے جو تواتر سے ثابت ہے، یعنی بہت سارے صحابہ نے ان حدیثوں کو روایت کیا ہے. ایک صحابی سے نہیں ہے، 15-20 صحابہ سے مثال کے طور پر حدیث ثابت ہے، متواتر ہے. ہر طبقے میں بہت زیادہ لوگ رہے ہیں، تابعین بھی بہت جو صحابہ سے نقل کیے، اس کے بعد بھی تو لوگوں نے کیا کیا، انکار کر دیا اس کو. بعض دوسری قسم والوں نے کہا تواتر حدیث سے تو ہم مانتے ہیں، ایک صحابی سے کوئی حدیث آئے تو اس کا انکار کیا، اس کو خبر آحاد کہتے ہیں.
ایک صحابی سے حدیث، بھائی ایک صحابی کیسے صحیح بول سکتے ہیں ایسے؟ تو ہم ویسے نہیں کرتے. اہل السنہ والجماعہ کا کیا طریقہ ہے؟ تمام احادیث پر ایمان ہے ہمارا، چاہے وہ 10 صحابہ سے روایت ہو یا 10 تابعین سے آئے یا ایک تابعین سے آئے، 10 محدثین سے آئے یا ایک محدث، تمام کے تمام احادیث پر ہمارا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، شریعت جس کے بارے میں موجود ہے. تو قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ہمارا ایمان، اور حدیثوں میں جو کچھ ہے اس پر ہمارا ایمان، جو حدیثوں میں ثابت ہے. یہاں انہوں نے رد کیا ہے ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں. اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں والایمان واحد. پوائنٹ نمبر 85 پر غور کیجئے، اس کو کوشچن مارک لکھ لیجئے وہاں آگے. پوائنٹ نمبر 85 آگے جو ہے کوشچن مارک. والایمان واحد، اور ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان ایک ہی چیز ہے. وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور ایمان کے اصل میں سارے لوگ برابر ہیں، ایمان کے اصل میں سارے لوگ برابر ہیں. وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى، اور لوگوں کے درمیان جو فرق ہوگا وہ تقوی سے ہوگا، خوف سے ہوگا، اور خواہشات کی مخالفت سے ہوگا، اور اصل چیز کو پکڑنے سے ہوگا. یہ صحیح نہیں ہے. الایمان واحد کیا مطلب ان کا؟ یہ مرجئۃ الفقہاء کا جو ہے منہج ہے، عقیدہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ایمان واحد کا مطلب ایمان ایک ہی چیز ہے، مطلب اس کے پارٹس نہیں ہیں. ایمان ایک ہی چیز ہے، پارٹس نہیں ہوتے، اس کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں، یہ مطلب ان کے کہنے کا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. مطلب ان کا کہنے کا ایمان کی حقیقت ایک ہی ہے، الگ الگ پارٹس نہیں ہیں. لیکن یہ غلط ہے. اہل السنہ والجماعہ کا جو طریقہ ہے، نہیں، ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں. ایمان ایک ہی ہے سب کا، ایسے کیسے؟ ان کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ایک ہی ہے سب کا، فرق نہیں ہے. ایمان اصل میں ایک ہی ہے سب کے نزدیک. جو ابو بکر کا ایمان ہے وہ آپ کا ایمان. ان کا مطلب جی مطلب وہی. جبکہ یہ قول غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. بلکہ ایمان واحد نہیں ہے. واحد کا بولنے کا مطلب اس کے اجزاء نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اجزاء ہوتے ہیں ایمان کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الایمان بضع و70، ایمان 70 سے زیادہ، یہ بخاری کی روایت الفاظ میں 60 سے زیادہ پارٹس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ تو اس کا مطلب ایک چیز ہوتی تو 70 ابو کیسے ہوتا، پھر 60 سے زیادہ کیسے ہوتا؟ نہیں ہوتا نا. جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان ایک چیز نہیں ہے. کیا ہوا حضرت؟ ادھر دیکھو، ایمان ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے 70 سے زیادہ، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اور سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار، سنیں نا بھی. سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایک ایمان. اس کا مطلب ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں آگے، وہ اہلہ فی اصلہ سوا، اصل ایمان میں لوگ برابر ہیں، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے لوگوں میں. کیا مطلب؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ایمان تصدیق ہے. تو تصدیق سب کی ایک ہی ہے. آپ بھی مانتے، میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتے، یہ بھی مانتے، ابو بکر بھی مانتے تھے، آپ بھی مانتے. یہ قول صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے اجزاء حدیث سے ثابت ہے. تصدیق سب کی ایک نہیں ہوتی ہے. آپ جیسا مانتے ہیں، ایک وہ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ برابر ہے، اس کا ماننا آپ کا ماننا، اس کا ایمان آپ کا ایمان. یا مثال کے طور پر جیسے علماء اکثر ابو بکر صدیق کی مثال دیتے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک عام امتی کا ایمان ایک لیول کا ہے، ایک لیول کا ہے. ان کے قول کا مطلب کیا ہے؟ سب ایک لیول کے ایمان میں. غلط. لوگوں میں تفاوت ہے، کسی کا ایمان اونچا، کسی کا کم. سلف کہتے تھے ایمان میں لوگ جو ہے ڈیفرنٹ ہیں. بعض لوگوں کا ایمان پہاڑوں کے جیسے ہے، اور بعض لوگوں کا ایمان رائی کے دانے کے جیسے ہے. بعض لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے. ایمان میں فرق ہے، اور ایک شخص دوسرے شخص سے الگ ہے ایمان میں. تصدیق الگ الگ ہے، مختلف دلیلیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، توجہ باقی رکھیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اہل جنت
جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے درجات ہوں گے. کیا بولتے ہیں درجات؟ سٹیجز لیول سٹیجز جو بھی ہے بھائی پرانی سکھا میں بھی الگ الگ ہے. جیسے ہوتے نا 7 سٹار 5 سٹار 3 سٹار ہے نا, ہوٹل بھی الگ ہے. ایسی ہوٹل کوئی سٹار نہیں ہے. درجات بھی ہے. سب سے اونچا درجہ کیا ہے جنت میں جس کو مانگنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے؟ فردوس. فردوس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ, جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے, ٹاپ. تو یہ درجات کیوں ہیں؟ لوگوں کے ایمان کے درجات کی وجہ سے. جس کا ایمان سپر پاور بولیے آپ, ٹاپ لیول کا ہوگا وہ اونچے درجے میں ہوگا. جس کا ایمان مڈل کلاس اوسط درجے کا ہوگا وہ اوسط درجے کے درجے میں ہوگا. جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کمزور نیچے. کیونکہ ایمان میں فرق ہے اسی لیے تو درجات الگ الگ رکھے گئے ہیں. بعض لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, انبیاء کا ایک الگ مقام ہے. اچھا انبیاء بھی ایمان لائے نا پیغمبر, تو انبیاء کا ایمان جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے نا اللہ پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ایک عام امتی کا ایمان سیم ہے, ایک لیول کا. ان کی تصدیق عام آدمی کی تصدیق فرق ہے نا. صحابہ کی تصدیق ہماری تصدیق. ایک عالم جیسے اللہ کو مانتا ہے, ایک جاہل جو اللہ کو مانتا ہے, دونوں بھی مانتے ہیں اللہ کو. ایک پڑھا لکھا جس نے قرآن کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اللہ کو جانا ہے, اللہ کی نشانیوں پر غور کی ہے, اس کا ایمان, اور ایک عام آدمی ہے جو قرآن نہیں پڑھا, اللہ کو نہیں پہچانا قرآن سے, لیکن معلوم ہے اللہ ہے, ایمان لاتا ہے اللہ پر. دونوں ایک لیول کے ہیں, نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے, یہ قول صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح یہ ہے کہ لوگوں میں فرق ہے, لوگوں میں فرق. اچھا یہاں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, عبداللہ بن عمر کا, بخاری میں ہے یہ موجود. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کننا زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا. ابی بکر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو ایمان والا نہیں سمجھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیول میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے. کون کہہ رہی ہے؟ عبداللہ بن. کیا مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کس چیز میں؟ ایمان. اور ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کر لینا, ایک صحابی کہتے ہیں, اچھا یہ صحابی کی بات بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے سب سے زیادہ. صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل پہلے خلیفہ کون ہے؟ معلوم ہے نا یہ سب اپنے. اب سنیے, صحابی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اونچا مقام جو ملا قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, پہلے خلیفہ, صحابہ میں سب سے افضل, یہ زیادہ نماز پڑھنے یا زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا. بہت اہم پوائنٹ ہے, سنیے کیا کہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا, جو مرتبہ حاصل ہوا, وہ کثرت صلاۃ اور صیام کی بنا پر نہیں, ولیکن شیء وقر فی القلب, لیکن ایک ایسی چیز تھی ان کے دل میں جو بیٹھی ہوئی تھی, ہم اس تک نہیں پہنچ سکے. ایک چیز ان کے دل میں, کیا چیز تھی وہ دل میں بتائیں؟ ایمان. ایمان کا وہ لیول جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا, دوسرے صحابہ اس تک نہیں ٹچ کیے, نہیں پہنچ سکے. ورنہ نماز روزے میں اس کا صحابہ پیچھے رہتے تھے. پھر ایک مرتبہ قول پڑھتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ کسی زیادہ نماز پڑھنے, زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا, بلکہ ان کے دل میں جو ایمان پیوست تھا, جو بیٹھا ہوا تھا, بہت مضبوط ایمان, اعلیٰ درجے کا, اس لیے ان کو وہ اونچا مقام ملا. اس کے ایکسپلینیشن کے لیے آپ یہ سمجھیے, تمام صحابہ عمل میں ایک دوسرے سے پیچھے نہیں ہوتے تھے.
5 وقتہ نمازیں تمام صحابہ، بولیے، روزے، اچھا صبح شام اللہ کا ذکر، نفل نمازیں، نفل عبادتیں، سنتیں، کار خیر، صدقہ خیرات میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، کیا نہیں تھا صحابہ میں؟ سب تھے، سب آگے تھے بھائی، سب روزہ رکھنے والے، تہجد گزار، حافظ، نماز پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے. تو پھر ابو بکر صدیق کیوں آگے چلے گئے؟ ایمان، وہ کیا ہے، یہ مطلب ہے. تو جب یہ قول بہت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں فرق ہے لوگوں میں. ایمان ایک چیز نہیں ہے کہ سارے لوگوں کا ایمان ایک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، فرق ہے. ایک آدمی پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کا ایمان بڑھے گا، اس کا ایمان زیادہ ہوگا. ایک آدمی پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، اس کا ایمان کم ہوگا. ایک آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ایمان بڑھے گا. اس آدمی کا ایمان جو ایسے لوگوں میں رہتا ہے جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اس کا ایمان. اور ایک وہ آدمی جو صبح شام شراب کباب میں رہتا ہے، یہ بھی مانتا اللہ کو، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، دونوں کے ایمان میں فرق نہیں دیکھیں گے آپ. اسی لیے ایمان میں تفاضل ہے. آگے دیکھیے تناقض ہے جملے میں، آگے کہتے ہیں وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ. کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایمان ایک ہی چیز ہے، پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان میں فرق جو ہے خوف سے ہوگا، تقوی سے جو ہے فرق ہوگا. جب فرق ہوگا تو پھر سب ایک کیسے ہو گئے؟ جب فرق ہے تقوی کی بنیاد پر، صحیح ہے، تقوی کسی کا زیادہ ہوگا تو مطلب ایمان زیادہ تو تقوی زیادہ، ایمان کم تو تقوی بھی کم. وہی بات ہے، مخالفت الہوا، نفسانی خواہشات کی مخالفت. ایک آدمی اپنی ہر نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، ایک آدمی کچھ کو فالو کرتا ہے خواہشات کو، کچھ کی مخالفت کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو بہرحال یہ ان کا مطلب ہے. لیکن پہلی بات سے دوسری بات ٹکرا رہی ہے، پہلی لائن سے دوسری لائن ٹکرا رہی ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے جو صحیح بات ہے، آپ کو بتا دی ہم نے کہ فرق ہے ایمان میں لوگوں میں. والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن. پوائنٹ نمبر 86، یہ بالکل صحیح ہے ان کی بات. پوائنٹ نمبر 86، اور ایمان والے سارے رحمان کے اولیاء ہیں. وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک. أَطْوَعُهُمْ، سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا. وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، سب سے زیادہ قرآن کی اتباع کرنے والا. کیا مطلب ہے یہاں؟ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے جتنے ہیں نا، سب کیا ہیں؟ اولیاء ہیں رحمان کے. رحمان کون ہے؟ اللہ. اللہ کا نام ہے یہ، معلوم ہے نا بچے؟ سوال آ سکتا ہے رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. یہ ایسے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا؟ رحمان. یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے جتنے لوگ ہیں، ایمان والے جتنے لوگ ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے اولیاء. کیا مطلب اولیاء؟ دوست. اولیاء پلورل ہے، جمع ہے، اور اس کا سنگولر ہے ولی. اس کی دلیل ہے قرآن سے ثابت ہے. اچھا اس سے پہلے ایک قول میں نوٹ کیا تھا، بتانا بھول گیا. ایک قول امام بخاری رحمۃ اللہ کے ایمان عمل کا نام ہے، بڑھتا گھٹتا ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 1000 علماء سے ملا، 1000 سے زیادہ علماء سے، الگ الگ بستیوں کے. امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک قول بتانا بھول گیا میں آپ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 1000 سے زیادہ علماء سے ملا الگ الگ بستیوں میں، سب کو میں نے دیکھا کہ سب یہی کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے. ایک امام بخاری کا قول. چلیے اولیاء. اولیاء کون ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. زبردست آیت ہے. اللہ فرماتا ہے سن لیجئے، جان لو، یقیناً، نو ڈاؤٹ، اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے دوست، ولی دوست، وہ لوگ اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. خوف اور غم میں فرق ہے، بتایا تھا میں نے. خوف اور غم کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ غم کیا ہے؟ آنے والی چیز کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتا ہے. غم جو چیز گزر چکی ہے، پریشانی، اس کا غم ہوتا ہے. تو خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، غم گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے. تو اولیاء کے بارے میں اللہ کہتا ہے نہ ان کو آگے کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ پیچھے جو چیزیں چلی گئی اس کا غم ہوگا.
کون ہے یہ لوگ؟ الذین آمنوا 1 وکانوا یتقون 2 ہوا اولیاء الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے 1 وکانوا یتقون اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے. ایمان اور تقوی یہ 2 پہچان ہے ولی کی. جس کی زندگی میں ایمان ہے، خوف ہے اللہ کا، وہ کون ہے؟ ولی ہے. صحیح ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرما رہی ہے دلیل ہے. ایمان نہیں ہے، بے ایمان ولی ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کسی اور کا ولی ہو سکتا. کس کا؟ شیطان کا ولی. اچھا ایمان ہے تقوی نہیں ہے، ایسے ہو سکتا؟ ہو سکتا. کتنے لوگ ایمان ہے لیکن تقوی ڈرتے نہیں، حرام کام کرتے، غلط چیزیں. کیوں؟ ایمان کمزور ہے، ویک ہے، بہت تھوڑا ہے، اس لیے ڈر بھی ختم ہو گیا. ایمان زیادہ ہوگا، خوف زیادہ ہوگا، توکل زیادہ ہوگا، اثر بھی پاورفل ہوگا. جہاں ایمان میں کمی ہوگی وہاں اثر میں بھی کمی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں جس کی زندگی میں ہیں وہ کون ہے؟ اولیاء. تو کہتے ہیں تمام ایمان والے. اچھا ایمان کیسے؟ جیسے اللہ نے ایمان کی جو حقیقت ہم نے بتائی وہ ایمان آگے بھی آ رہی ہے ویسی بات ہے. تو ایمان اور تقوی والے مومنین یہ سارے اولیاء ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ اولیاء ہیں. اچھا بتائیے اب ایمان نظر آتا دکھتا، تقوی پھر کیسے پہچانا ولی ہے نہیں ولی؟ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ولی ہے نہیں ہے، ہم لوگ ایمان والے تو ہیں نا. کس کا کتنا ایمان ہے؟ میرا ایمان کتنا ہے، آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کا ایمان کتنا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ کتنے اللہ سے ڈرتے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. دیکھیں میرا یہ دیکھیں ایمان دیکھیں کتنا ہے، یو کانٹ شو. تقوی وہ بھی بتاتے ہیں میں بہت اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں. کوئی متقی بولے گا ایسے؟ اپنے آپ بولے میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈرتے تو بولتے نہیں تھے آپ، بول رہے کا مطلب ڈرتے نہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرو. میں بہت اچھا ہوں، میرے سے اچھی کون ہے، میرے سے اچھا کون ہے؟ میرا ایمان معلوم آپ کو؟ ایمان اللہ کو معلوم ہے، ہم کو کیوں بول رہا ہے؟ تو ایمان صحیح ہو تو آدمی یہ بکواس نہیں کرتا. یہ بکواس ہے. میں بہت اللہ کو مانتا ہوں، بالو خامخواہ کہ ہماری بیوی بہت اللہ والی ہے، کچھ معلوم ہے کتنے اللہ والے. ڈونٹ شو. ایمان بتانے کی چیز نہیں ہے، اندر معلوم ہے اللہ کو. ہماری بچی 100 صلوات کی پابند، شادی کے بعد 2 سال تک نمازیں چھوڑ رہی، اخبار میں پڑھ کے ضرورت رشتہ میں شادی کر لیا. کیا بول کے 100 صلوات کی پابند، امور خانہ داری سے واقف، پکانے نہیں آتا، ڈیڈی نہیں سکھایا، ممی نہیں سکھایا. ارے امور خانہ داری سے واقف، وہ لکھے تھے خالی رشتہ آنا بول کے. چھوٹ چھوٹ چھوٹ، دھوکا ہے، کچھ بتایا کچھ جاتا. عجیب لائف ہے، سٹائل ہم لوگ. شو ٹپ بولتے ہیں ہمارے پاس، شو ٹپ دکھانے والی چیز. ایمان نہ دکھانے والی چیز ہے، تقوی نہ دکھانے والی چیز ہے. کتنا آپ کا ایمان ہے وہ آپ کو معلوم. اللہ کے بعد آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کو معلوم. اسی لیے اللہ نے کہا لا تزکوا انفسکم. کیا ہے؟ لا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى. تم اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرو، اللہ خوب جانتا ہے کون کتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے. تو پھر ہم ولی کیسے بولیں گے کسی کو؟ ہم یہ بولیں گے یہ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ ہوپ کے امید کے اچھے ہوں گے اللہ کی نظر میں. ہم ظاہر دیکھیں گے، دل کا عالم، ان کی باطنی، ان کی مطلب اکیلی لائف ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. چلیے لہٰذا یہ جو دھوکے میں پڑتے ہیں لوگ، جو بہت بڑے ولی ہیں، وہ نماز کٹے مرا نہیں جا رہے، نہیں انہوں ڈائریکٹ نہیں آئیے بہن بول کے ہاتھ پکڑ کے علاج کر رہے. ارے بہن کا ہاتھ کیسا پکڑ رہے ہیں؟ مسلمان بہن ہوں گی لیکن ہاتھ تو ٹچ نہیں کر سکتے نا، کیسا پکڑ رہے آپ ذرا باہر رہیے بول کے علاج کر رہے. ارے اکیلے میں علاج کر رہے، مرد عورت ہو تو تیسرا شیطان ہوتا. یہ کیسے ولی ہے بھائی؟ عجیب ہے نا مسئلہ. لوگوں نے کن کو اولیاء بنا؟ بہرحال اولیاء ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں. اکرمہم، اچھا اولیاء بھی مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں 2 درجے ہیں، ایک مقربین ہے اولیاء، ایک مقتصدین بولتے ہیں عربی میں. برا یہ ایک اولیاء اعلیٰ درجے کے ہیں جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بہت زیادہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے.
یہ ٹاپ کے اولیاء ہیں. دوسرے درجے کے اولیاء ہیں جو کم ہیں نوافل، اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے جو پہلے والوں کا ہوتا ہے. بہرحال ان میں بھی درجات، جیسے ایمان میں درجہ ہے ویسے اولیاء میں بھی تمام صحابہ اولیاء تھے جی، تمام تابعین اولیاء تھے. علماء بہت سارے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون ولی ہیں یہاں بتاتا نہیں کوئی. ولی بولے گا میں ولی ہوں، نہیں بولے گا، اس کو پتا کیا نہیں معلوم ہم کو، اللہ عالم. لہٰذا ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. چلیے تو آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. تمام اہل ایمان اللہ کے اولیاء ہیں، تو پھر ان میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن کا سب سے زیادہ متبع ہے، جو اتباع فالوئنگ میں، اتباع عمل میں آگے ہے، زیادہ ہے، خوف میں زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ وہ باعزت ہے. مطلب اللہ کے پاس نیشنلٹیز، صورت و شکل، ظاہری چیزیں، پیسہ، دولت، پراپرٹی، آپ کا سٹیج، آپ کا منصب اور مقام، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے. اس کا تقوی جتنا زیادہ ہے اللہ کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ عزت ہوگی. یہ اہم بات. یہاں میں ایک بات جو بتانے والا تھا، آگے ایمان کے ارکان آ رہے ہیں. ایمان کا اثر میں نے بتایا تھا، وہ بھی یاد آیا مجھے. ایمان، یہ جو ایمان ہے نا، اس کا اثر ہماری زندگیوں پر کتنا پڑ رہا ہے، اس پر آپ غور کیجیے. ایمان کا اثر ہماری زندگی، صحابہ بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے. ان کا ایمان ہمارا ایمان الگ ہے، پہاڑوں کے جیسے ان کی ایمان تھے، ہمارے کمزور ایمان ہیں. ان کا ایمان بہت پاورفل تھا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے. ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے پرابلمس آتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے توکل میں، اللہ پر جو توکل ہمارا ہے اس میں کمی ہوتی ہے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، بھائی کیوں میرے زندگی میں ایسے؟ یہ ایمان کی کمی ہے. وہ لوگ ایسے نہیں تھے، ان کی زندگی میں کڑی کڑی آزمائشیں آئیں. واقعات پڑھ کے دیکھیں آپ صحابہ کے، لیکن ایمان ان کا 10 سے پہاڑوں کے جیسے ثابت. ستایا گیا، مارا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے ایمان پر باقی رہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک سوال آپ سے، میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے کیجئے، کیا میری اور آپ کی زندگی میں ایمان کا اثر ہے جو ہونا چاہیے؟ ان کی زندگی میں ایمان کا کیسے اثر تھا؟ ان کی زندگیاں چینج ہو گئیں ہر جگہ. ان کا ایمان کا اثر کیسے تھا؟ کہیں بھی رہتے، بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، بزنس میں ہے، جاب میں ہے، ٹریولنگ میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، کہیں بھی ایک ہی چیز تھی، ایمان. اللہ یاد رہتا تھا ان کو ہمیشہ. میں کیسے اللہ کو خوش کروں، میں کیا بولوں اللہ خوش ہو جائے گا، میں کیا کروں اللہ خوش ہو جائے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں اللہ یاد آتا، رمضان میں یاد آتا اللہ، گھر میں موتا ہو تو اللہ یاد آتا، باقی لائف میں منمانی، نفس کو خوش کرنا، ہم بس نفس کو اطمینان. سگریٹوں سے اطمینان ہوتا، سگریٹ، شراب سے شراب، نشے سے عیاشی سے عیاشی. ہم اپنے نفس کی پرستش تو نہیں بولوں میں، نفس کی اتباع میں جو ہے پوری لائف تباہ کر رہے ہیں. ہماری زندگی بدل رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ہم نماز پڑھ رہے تو ہمارا دماغ پورا جدہ میں گھوم کے آتا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کا حال کیا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے پورا جدہ گھوم کے آتا، یا جو ہے انڈیا پاکستان جا کے آتا. ہمارا دماغ، ہماری نمازیں ایسی ہیں. صحابہ جو نماز پڑھتے تھے روتے تھے، آیتوں پر غور کرتے تھے، ایمان بڑھتا تھا ان کا جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی. یہ وہ روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمارا روزہ کیسے ہے؟ سب کرتے، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کھانا کھاتے روزہ ٹوٹ جاتا. فلم دیکھتے، جھوٹ بولتے، خیانت کرتے، دھوکہ دیتے روزے میں. کیوں؟ روزہ، کھانا نہیں روزے میں، پینا نہیں، باقی کے سارے کام کرنا. ان کا ویسا نہیں تھا. ان کا روزہ کیسے تھا؟ ان کا آنکھ بھی روزہ رکھتا تھا، ان کا کان بھی روزہ رکھتا تھا، ان کی زبان بھی روزہ رکھتی تھی، ان کے ہاتھ اور پیر سب. کیونکہ روزہ کا مطلب چھوڑنا، ہر حرام چیز کو چھوڑ دیتے تھے. ہماری زندگیوں میں کہاں ہے اثر ایمان کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں میں اور آپ، وقت ہو رہا ہے نماز کا، غور کریں میں اور آپ، تو ایمان کا اثر کیا ہے ہماری زندگی پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کا اثر صحیح ایمان میں نا، ایمان قوی ہو. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہم بھولے مت، کیونکہ جو اللہ کو بھول گیا وہ برباد ہو گیا، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ دنیا چھوڑنی ہے، یاد رکھ لیں، اللہ کے پاس جانا ہے، اور ایمان ہی اللہ کے پاس ہمیں فائدہ دے گا اور اس کے ہمیں اجر ملے گا. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.